یہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو لڑاؤ. یہ جتنی آگ لگی ہوئی نا مسلمان دنیا میں، آپ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جائیں گے تو اسرائیل ہوگا. کیونکہ اسرائیل کی بڑی سمپل کوشش یہ ہے کہ وہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور یہ کمزور ہوتے رہیں. ایران عراق کی لڑائی کروائی، پھر عراق کو تباہ کروایا. اس کے پیچھے ہے وہ. اگر مسلمانوں کے دشمن کی کوشش ہے کہ آپس میں لڑائیں اور شیعہ سنی کے بیچ میں، ہماری کوشش ہونی چاہیے ان کو اکٹھا رکھے. میرا یہ دوسرا اعتراض ہے. یہ جوائنٹ پارلیمنٹ کی، ہماری پارلیمنٹ کی یونانیمس ریزولوشن تھی، ادھر جا کے وہاں ٹوٹلی وہ اینٹی ایران بن گیا. یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے. سعودی عربیہ پاکستان کا دوست ہے، ہمیشہ رہا ہے. ایران ہمارا نیبر ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے تھی ہمیشہ ان کو اکٹھا کرنے کی. ہمیں اگر ہم فریق بن جاتے ہیں ہم ان کو اکٹھا نہیں کر سکتے، اور پھر وہ جنگ یہاں بھی آئے گی. اگر یہ جنگ بڑھ جاتی ہے نا، اور یہ جو مسلمان کے دشمن کر رہے ہیں آخر میں یہاں پہنچے گی. یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے. گریٹر اسرائیل بنے گا. یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا. تو پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود. اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا. ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا. ایک ایک یہودی قتل ہوگا. Which country is more dangerous to the United States, Pakistan or Iran? In the here and now, probably Pakistan. The first is called Iran, the second is called Pakistan. پاکستان اسرائیل کے توڑ کے طور پر وجود میں آیا ہے. اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے 1 سال قبل وجود بخشا ہے. ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اصل میں تو جنگ ہمیں کر دی ہے. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في ان یہودیوں سے، ان نصارہ سے مسلمانوں جنگ جاری رکھو. حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، چھوٹے بنے، اسلام کی بالادستی کو قبول کریں. تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی مسلمان لیڈر کے ہجوم کے اندر موجود اصل حسینی، جو کہ اکیلے تمام کفار کے خلاف کھڑے تھے، ان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا. آخرکار ان کو شہید کر دیا گیا ہے. ٹاپ ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ ان کی بہو اور بیٹی کو بھی شہید کر دیا گیا. آخر وہی ہوا جس کی امید کی جا رہی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر 28 فروری کو ایران کے شہر تبریز، کراج، کرمانشاہ، علم، اصفہان اور قوم شہر کے اندر اچانک دھماکے کیے اور حملے کی آوازیں سنی گئی، جس میں تقریباً 200 کے قریب لوگوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں، جبکہ 700 سے لے کر 1000 کے قریب لوگ زخمی ہیں. غزہ کی طرح سودرن ایران کے اندر بھی چھوٹے بچوں کے ایک سکول پر حملہ کر کے ان بچوں کی قربانی دی گئی ہے. ایلیمنٹری سکول کے 85 بچوں کو بے گناہ ہوا کے اندر اڑا دیا گیا، جن کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ جنگ کیا ہوتی ہے، ان کا قصور کیا ہے اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. یہ ہے آیت اللہ خمینی کا وہ اپارٹمنٹ، ان کی رہائش گاہ، جہاں پر حملے کے وقت وہ موجود تھے. یہ حملے صبح کے وقت ایران کے مختلف شہروں کے اندر پہلے میزائل سے اور اس کے بعد ایئر کرافٹ سے کیے گئے، اور اس کے بعد ٹرمپ اور نیتن یاہو نے میڈیا پر آ کر یہ کنفرم کیا کہ ہم نے آیت اللہ کو، یعنی دنیا کے سب سے ایول شخص کو ختم کر دیا، اور اس کی ڈیڈ باڈی بھی ہم نے خود دیکھی ہے. اور اب ایران کے لوگوں کی باری ہے کہ باہر سڑکوں پر نکلیں اور ملک کو اس اسلامک رجیم سے آزاد کروائیں. اب ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم یہ جنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ امریکہ کو مستقبل کے اندر ایران کے بیلسٹک میزائل اور نیوکلیر ہتھیار سے خطرہ ہے، جو کہ امریکہ تک کو ہلا سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایران کے لوگوں کے لیے یو ایس کی مدد آ چکی ہے، اور اگر ایرانی ڈیفنس فورسز ہتھیار ڈال دیتی ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ ان سب کو مار دیا جائے گا. اندازہ لگائیں کہ یہ بندہ ان لوگوں کو ہتھیار ڈالنے کا بول رہا ہے جو کہ اس علی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کے باپ دادا کو خیبر کے مقام پر نیست و نابود کیا تھا. اس حسین کے ماننے والے ہیں جو کہ اکیلا لاکھوں کی فوج کے آگے کھڑا ہو کر بھی اپنی جان دے کر بھی حق بولنے سے، سچ بولنے سے نہیں گھبرایا. ایران میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کرفیو نافذ ہے، فوج نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، انٹرنیٹ سروسز بند ہے، یونیورسٹیز بند ہیں، پبلک پلیسز کو بند کر دیا گیا ہے. انٹرنیٹ کے بغیر سوشل میڈیا پر جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کے اندر آدھا سچ اور آدھا جھوٹ مکس ہے، تاکہ پروپیگنڈا کیا جائے اور عام عوام کو ایران کے خلاف اکسایا جائے.
सो मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ वो दरअसल ऑथेंटिक मीडिया चैनल्स जैसा कि अल जजीरा और रॉयटर्स की न्यूज़ रिपोर्टिंग है। शुरू में जब मैंने भी आयतुल्लाह खुमैनी की शहादत की खबर सुनी तो मुझे लगा कि ये इसराइली प्रोपेगेंडा है ताकि ईरान के लोगों का हौसला तोड़ा जा सके और मुल्क के अंदर इंतशार और अफरा तफरी हो। लेकिन जब ईरान पर हमले के बाद जिस तरह का जवाब ईरान ने इसराइल को दिया, यानी पहले राउंड के अंदर 400 के करीब मिसाइल इसराइल की तरफ दाग दिए और इसके बाद अपने वादे के मुताबिक मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हर एक अमरीकी बेस को चुन चुन कर टारगेट किया, जिसके अंदर यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, उर्दन, इराक, कुवैत सब शामिल है। और फिर फौरन से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया, जहां से इन तमाम मिडिल ईस्ट के मुल्कों का तेल यानी दुनिया की 20% ट्रेड यहां से होकर गुजरती है। तो मुझे अंदाजा हो गया कि इतना बड़ा और इतनी जल्दी स्टेप लेने के पीछे यकीनन ईरान का बहुत बड़ा लॉस है। ईरान ने शायद वाकई अपने किसी कीमती तरीन असासे को खो दिया है जिसका वो ये बदला ले रहा है। और बदकिस्मती से मेरा शक सही था। अमेरिका और इसराइल ने जानबूझकर ईरान की टॉप लीडरशिप को इसीलिए टारगेट किया ताकि आर्मी और पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी ब्रेन इनको लीड करने वाला बाकी ना बचे और ये मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाए। ईरान के टॉप ऑफिशियल्स के अंदर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर, IRGC के रेवोल्यूशनरी गार्ड और आयतुल्लाह के सीनियर एडवाइजर खुद आयतुल्लाह खुमैनी को और इनके बेटे और इनकी बहू को भी शहीद कर दिया गया। आयतुल्लाह खुमैनी को शहीद करने के लिए बंकर बस्टर बॉम्ब को इस्तेमाल किया गया, जो कि सिर्फ B2 बॉम्बर ही इस्तेमाल कर सकता है। ये जमीन के अंदर तक जाकर पेनिट्रेट करने के बाद ही फटता है, जैसा कि इससे पहले ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के अंदर भी हमला करने के लिए इसी को इस्तेमाल किया गया था। पर इस मामले पर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई शर्मनाक रहा, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप और दरबारी मुल्ला ने बजाय इसके कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ बयान देते कि इन्होंने पहले हमला किया, उल्टा ईरान की जवाबी कार्रवाई के अंदर इसका सऊदी और गल्फ मुल्कों पर अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाने पर ये लोग बयानबाजी करने लगे। इन लोगों से मुझे वैसे उम्मीद भी यही थी कि जहां पर एक साइड पर पूरी अवाम खड़ी होती है तो ये लोग आपको हमेशा दूसरी साइड पर मुखालिफ साइड पर ही नजर आएंगे, क्योंकि जो लीडर अपनी अवाम की नुमाइंदगी ना करते हो, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से आगे और मालिक को राजी करने के आगे कुछ नहीं नजर आता। इन लोगों का क्या जाता है, क्योंकि पाकिस्तान पर अगर कोई बुरा टाइम आया भी सही खुदा न खास्ता तो ये लोग सबसे पहले मुल्क को छोड़कर बाहर सेटल हो जाएंगे अपने बच्चों समेत। ये तो असल में आपके, मेरे और हमारी आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल का सवाल है। ये लोग शायद किसी भूल के अंदर जी रहे हैं, इनको अंदाजा ही नहीं है कि इनका अगला टारगेट ईरान के बाद पाकिस्तान और तुर्की है। अगर ये दोनों मुल्क अपने हमसाये यानी ईरान का साथ नहीं देते तो इसके बाद अपनी बारी का इंतजार करें। देखें, ईरान एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कि इसराइल पर हमला करने की, जवाब देने की ताकत रखता है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज यानी मिडिल ईस्ट के अरब कंट्रीज के अंदर जहां जहां पर भी अमेरिकन बेसिस हैं वो बनी ही इसलिए हैं कि इनका सारा डिफेंस अमेरिका कंट्रोल करता है। इनका तमाम असला, तमाम सैटेलाइट, तमाम डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम्ड है कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता, और अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो रातों रात ये मुल्क अमेरिका की प्रोटेक्शन खो देंगे। लेकिन ईरान का मामला अलग है, क्योंकि वो अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं है और अपने ड्रोन्स, मिलिट्री इक्विपमेंट और मिसाइल सब कुछ खुद बनाता है, और इसीलिए अभी तक जवाबी हमला भी कर रहा है, जबकि इसराइल को इन जी हजूरी लोगों से कोई खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ ईरान से है। आपने नोटिस किया होगा कि जब ईरान ने इन मिडिल ईस्ट के मुल्कों की अमेरिकन बेसिस पर हमला किया तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम इनको रोकने के लिए एक्टिवेट नहीं हुआ, जो कि होना चाहिए था, और जो एक्टिवेट भी हुए उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली अपने टारगेट को मिस भी कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। जिससे ये साफ जाहिर होता है कि अमेरिका और इसराइल जानबूझकर इन सुन्नी मेजॉरिटी मुल्कों और शिया मुस्लिम कंट्री को आपस के अंदर लड़वाना चाहता है, ताकि मिडिल ईस्ट के ये तमाम मुल्क इस मामले पर खामोश रहने या फिर जंग बंदी का मुतालबा करने की बजाय इस जंग के अंदर शामिल हो जाएं, जैसा इराक के टाइम में किया गया था। देखें, इस जंग के अंदर इस्लामी रिजीम बाकी रहे ना रहे, लेकिन ये हमेशा याद रखा जाएगा कि इसने वक्त के यजीद के हाथ पर कभी बैत नहीं की। और दूसरा, ये दरबारी मुल्ला जो कि हमें ये बताते रहे कि ये लोग काफिर हैं, वक्त आने पर यह साबित हुआ कि यही तो असल मुसलमान है। आयतुल्लाह खुमैनी की वफात का सुनकर मुझे भी यकीन नहीं आया, जैसे किसी अपने को खो देने पर इंसान काफी देर तक अपने कानों पर यकीन नहीं करता। फिर जिस तरह से एलिमेंट्री स्कूल पर हमला करके बच्चों के जिस्म को हवा के अंदर उड़ा दिया गया, ये इतना तकलीफ दे था कि मैं बयान नहीं कर सकता। रात जब मैंने ये वीडियो देखी कि माँ बाप इन बच्चों के ऑर्गन उठाकर रो रहे हैं तो मैं तकलीफ से सो नहीं सका। मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, लेकिन मैं आपको यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से दिखा नहीं सकता। और याद रखें कि अनकरीब आने वाले टाइम के अंदर एक एक करके यही हाल इन मुल्कों का होने वाला है जो कि आज इन जजीदियों की बैत के अंदर है। ये मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, बल्कि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो कि आने वाले हालात के अंदर नजर आ रही है। इसराइल के लिए तो इस तरह से बच्चों को उड़ाना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। देखें, ईरान की इन गल्फ कंट्रीज की अमेरिकन बेसिस पर हमला करना इसकी मजबूरी थी और इसने किसी सिविलियन आबादी को टारगेट नहीं किया। और अगर कोई मिसाइल किसी ग्लिच की वजह से किसी और जगह पर गिर गया हो तो वो और बात है। उसकी मजबूरी ये थी कि लास्ट टाइम भी जब ईरान ने सैकड़ों क्रूज मिसाइल इसराइल की तरफ दागे थे तो इन्हीं मुल्कों ने यानी कतर, उर्दन, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन
ان سب ملکوں نے مل کر یا تو اسرائیل کی طرف پہنچنے سے پہلے ہی اپنی ایئر سپیس کے اندر ایران کے میزائلوں کو انٹرسپٹ کر دیا تھا، یا پھر اسرائیل کو انفارم کر دیا تھا کہ یہ میزائل اس سپیڈ کے ساتھ، اس ڈائریکشن اور اس رینج سے تمہاری طرف آ رہے ہیں، ان کو ختم کر دو۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کا ان حملوں کے اندر زیادہ لاس نہیں ہوا، لہٰذا اس بار ایران نے اس وجہ کو، اس چوکیداری کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کے کنٹرول کو مڈل ایسٹ سے ختم کیے بغیر یہاں پر امن نہیں ہو سکتا، اور امریکہ مڈل ایسٹ کو اپنی انہی بیسس سے کنٹرول کرتا ہے، مڈل ایسٹ کے ملکوں پر انہی بیسس سے حملہ کرتا ہے، اسی لیے سب سے پہلے ان بیسس کو تباہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب سب مسلم ملک ایک ساتھ مل کر ایران کا ساتھ دیں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن یمن کے علاوہ یہ ہمت ابھی تک کسی ملک نے نہیں کی۔ شکر ہے خدا کا جس نے یہ جنگ دکھا کر مجھے یہ دکھا دیا کہ سچے مومن کون ہیں، چاہے وہ تعداد کے اندر کم ہی کیوں نہ، اور درباری یزیدی مسلمان کون لوگ ہیں۔ جو کچھ بھی مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہا ہے مجھے اس کی بالکل بھی خوشی نہیں ہے، لیکن جو ان لوگوں نے اپنے لیے بویا ہے وہ اس کو کاٹیں گے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری دیں گے تو ان سے اور کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے مفاد کی خاطر ان کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ ایرانی فوج نے کھلے عام آ کر یہ کہا ہے کہ ہم آیت اللہ کی شہادت کا ایسا بدلہ لیں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ امریکہ اور اسرائیل نے یہ جوائنٹ اٹیک اسی لیے کیا کیونکہ اسرائیل اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ اکیلا ایران کا مقابلہ کر سکے، اس لیے وہ امریکہ کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بنا کر اس کو بھی اس جنگ کے اندر کودوانے کے اندر کامیاب رہا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے جیسے حماس سے مذاکرات کے دوران اچانک سے اسرائیل حملہ کر دیتا تھا، تو بالکل اسی طرح سے ایران کے بیک چینل ڈومیسٹک مذاکرات کے دوران ہی جب بات چیت چل رہی تھی تو یہ جوائنٹ حملہ اچانک سے کر دیا گیا، تاکہ اگر حملہ ہو یا پھر ایران ریٹیلیٹ بھی کرے یا پھر واپسی جوابی کاروائی کرے تو ایک ساتھ ہم دونوں پر کرے۔ ایران کو ایک ساتھ دو جگہ پر الجھا دیا گیا، حالانکہ یہ موقع تھا کہ پاکستان بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا، لیکن پاکستان کو جان بوجھ کر افغانستان کے ساتھ بھڑوا دیا گیا تاکہ وہ اس کی کوئی ملٹری مدد نہ کر سکے اور ایران تن تنہا رہ جائے، اس کو ایسولیٹ کر دیا جائے۔ جس طرح سے پہلے اکانومیکل سینکشنز، پابندیوں، حملوں اور خانہ جنگی کے باوجود بھی ایران ڈٹا رہا، اس وقت بھی اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے، ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ دبئی، سعودی عربیہ، قطر، بحرین، کویت کے اندر چھوٹی سی میزائل اٹیک ہوئی جو کہ پہلے بتا دی گئی تھی، اور ڈرون حملے ہوئے، تو یہ سب مسلمان بوکھلا گئے کہ بہت بڑا حملہ ہو گیا ہے، تباہی ہو گئی ہے، لیکن ذرا سوچیں کہ غزہ کے بچے یہ سب کچھ دن رات دیکھ رہے ہیں۔ ان بچوں کو کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کوئی ایئر سٹرائک ان کو پوری بلڈنگ سمیت ملبے کے نیچے دفن کر دے یا پھر ان کو ہوا کے اندر اڑا دے۔ اس تکلیف کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے بھلا؟ اس وقت مضبوط موروں کو اپنی اپنی لڑائی کے اندر الجھا دیا گیا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ باقی کمزور خود بخود ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ یہی چیس کا اصول ہے۔ دیکھیں سچ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایران کی ہمت پر، اس کے برداشت کرنے کی صلاحیت پر، اور مسلمان ملکوں کے ریئیکشنز پر کہ وہ آگے اس کے بعد کیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایران مزاحمت کی، بغاوت کی آخری دیوار ہے، اور اگر یہ دیوار ٹوٹ گئی تو پورے مڈل ایسٹ کو تباہی سے اور گریٹر اسرائیل بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، آمین۔